احمد ایک بہت ہی قابل، محنتی اور سکسیسفل انسان۔ احمد اپنے کام سے بہت پیار کرتا ہے اور روز بروز محنت کرتا رہتا ہے تاکہ اور کامیاب ہو اور وہ بلندیوں پر جا پہنچے۔ ویسے تو احمد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ایک لگژری گھر، ایک لگژری کار، اچھا بزنس، اچھا سٹیٹس اور بہت کچھ، لیکن اسے روحانی سکون حاصل نہیں ہے۔ وہ اکثر ہی یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، زندگی بھی اچھی چل رہی ہے، لیکن میرے دل کو پھر بھی سکون حاصل کیوں نہیں ہے؟ ایک بے چینی سی جمی رہتی ہے اس کے دل و دماغ پر۔ احمد کے بیوی، بچے، ماں باپ سب ہی اپنے دین کے ساتھ گہرائی سے جڑے ہیں اور وہ سب 5 وقت کی نماز کے عادی ہیں، لیکن احمد اپنے کام کی وجہ سے نماز ترک کرتا رہتا ہے۔ اس کے والد بھی اس سے بہت تاکید کرتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے، لیکن وہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا والد کی باتوں پر، بس ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ آج احمد کی ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہوتی ہے اور وہ اتنا فیمس ہو جاتا ہے کہ سب سے فیمس بزنس مین بن جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہے آج، لیکن غمگین بھی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے، آج مجھے وہ کامیابی بھی مل گئی جو میں چاہتا تھا، لیکن آج بھی میرے دل کو وہ سکون حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس سوچ وچار میں اچانک اٹھ کر چل دیتا ہے۔ سوچتا ہے تھوڑا آفس سے باہر نکلوں، تھوڑا واک کر کے آتا ہوں تاکہ میرا دماغ تھوڑا فریش ہو جائے۔ وہ باہر نکلتا ہے اور ٹہلنے لگتا ہے۔ وہ واک کرتا جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اس کے دل کو اتنی کامیابیوں کے باوجود دلی سکون کیوں حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ تھک ہار کے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے لوگ تیزی میں بھاگے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکروں میں ہیں، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سب تیزی میں چل رہے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب اتنی تیزی میں کیوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ کچھ سوچتا ہے اور انہی کے ساتھ چل کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے 1-2 آوازیں ایک ساتھ آتی ہیں، جلدی کرو بھائی، جماعت نکل جائے گی۔ سامنے ہی ایک مسجد نظر آتی ہے احمد کو۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ مسجد میں نماز کے لیے اتنی جلدی میں بھاگے جا رہے ہیں کہ ان کی جماعت قضا نہ ہو جائے۔ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک آواز گونجتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ احمد کا دل دھڑکتا ہے اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ وہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے دل کو ایک سکون سا ملتا ہے اور اس کے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسلام میں یہی وہ سکون تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا، اور آج ملا اللہ کے آگے جھک کر۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے دل کو دلی سکون ملتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ نماز ہی وہ دلی سکون تھا جو اسے دنیاوی چیزوں سے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اور آج نماز ادا کر کے اسے جو دلی سکون ملا وہ ہر دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر تھا۔ مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں نماز کے بارے میں، اور احمد وہیں سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ مولوی صاحب خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، لیکن ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، اور بے شک اللہ کے ذکر اور نماز میں سکون ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو نماز 5 وقت پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں نماز اور اللہ کو رضا شامل نہ ہو؟ ایسے سٹیٹس کا کیا فائدہ جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو؟ اس لیے آپ سب سے نماز کی درخواست ہے۔ آپ سب جب 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگے تو آپ کو جو دلی سکون ملے گا وہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہوگا۔ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پورا مکمل لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو ہدایت دے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ احمد جب مسجد سے نکلا تو آج اسے جو خوشی اور سکون حاصل ہوا وہ اس کے بیان سے باہر تھا۔
अहमद जब घर पहुंचा तो बहुत पुरसुकून था। अब उसे समझ आ गया कि दिली सुकून क्या है। उसने 5 वक्त की नमाज को आदत बना लिया और जब भी अजान होती तो वो अपने सब इम्पोर्टेंट काम छोड़कर पहले बाजमात नमाज अदा करके आता। अब उसकी जिंदगी पुरसुकून थी और अहमद भी।